بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 40 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ مصنف امجد جاوید۔ یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 40 صفحہ نمبر 376 سے۔ یہ تو پولیس اور خفیہ اداروں کی ناکامی ہوئی نا۔ اتنا عرصہ جسپال سنگھ کو تلاش نہیں کر سکے، اور پھر اس سے بھی پہلے جب سے اس نے بھارت دھرتی پر قدم رکھا تب سے مسلسل اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں۔ اس کا پولیس نے کیا کیا؟ ہر پریت پر حملہ ہوا، کیا اس کا مجرم پکڑ کر دے دیا گیا؟ اس کا کیا بنا؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر آپ ان صاحب کا موقف تسلیم کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جسپال سنگھ کا جرم ثابت کریں، چالان بنا کر عدالت میں پیش کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صفائی پیش کریں اور جو زیادتیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا حساب دیا جائے۔ چیف صاحب، آپ کی پولیس نے جسپال سنگھ کی کسی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی؟ اتاشی نے سوال اٹھایا۔ تفتیش جاری ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا تو کوئی واضح موقف بنتا، چیف نے ڈھیلے سے انداز میں کہا تو اتاشی بولا، آپ نے یا آپ کے ماتحت عملے نے تفتیش ہی نہیں کی۔ سچ یہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب عدالت میں دینا ہوگا۔ ہمارے شہری کو یہاں ذہنی اذیت کے ساتھ ہراساں کیا جاتا رہا، یہ بھی ہم ثابت کریں گے۔ جسپال سنگھ کے اغوا پر جو رپورٹ کی گئی اس پر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور باقی رہ گیا الزام کہ جسپال سنگھ نے جسبیر سنگھ کے شاپنگ مال میں جا کر اسے قتل کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو یہ منظر دکھاتی ہے، تو آپ عدالت میں چالان بنائیں، آپ تفتیش کریں، کیوں نہیں کی اب تک؟ آپ کو اب تک اشتہاری قرار دے دینا چاہیے تھا، جبکہ جسبیر سنگھ کے ورثاء کی طرف سے رپورٹ تک درج نہیں کرائے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے یوں کہنے پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ پھر چیف نے روندر سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تفتیش میں سب کچھ واضح ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی ثبوت جسپال کے خلاف نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بلجیت کے ساتھ اس کی خاصی ٹینشن رہی، جس کا نتیجہ بلجیت سنگھ رہا ہے۔ میرے 2 بیٹے بھی قتل ہو چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کے قاتل پکڑے جائیں۔ اب یہ جسپال کے اغوا والی بات ہم نہیں مانتے۔ آپ تفتیش کریں اور جو مجرم ہے اسے پکڑیں۔ روندر سنگھ نے دھیرے دھیرے اپنا موقف پیش کیا تو اتاشی نے تیزی سے کہا، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، جسپال کو مجرم ثابت کریں یا اسے کلین چٹ دیں، یوں ذہنی اذیت میں نہ رکھیں۔ جسپال سنگھ کی طرف سے جو بھی رپورٹس کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک روا ہوا ہے، روندر سنگھ خاندان کی طرف سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ لگائیں اس پر الزامات اور لے حراست میں، اگر نہیں تو روندر سنگھ اس کا جواب دیں۔ کیوں روندر سنگھ جی، کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ چیف نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، لیکن اس سے بولنے سے پہلے ہی ایک بوڑھے سکھ نے اپنی قیمتی اینک درست کرتے ہوئے کہا، آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے کہ میں پنجاب کا منتری ہوں۔ مجھے خصوصی طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے دونوں طرف کے موقف سنے ہیں، جس کے انوسار میں اپنی رپورٹ دے دوں گا۔ میرا وچار یہ ہے کہ روندر سنگھ جی اپنے بیٹوں کے قتل کی ذمہ داری جسپال سنگھ پر اگر ڈالتے ہیں تو ابھی اپنا موقف لکھیں اور دے دیں، جس پر واضح طور پر جسپال کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، جس پر جسپال سنگھ کو اپنی صفائی کا بھرپور موقع دیا جائے۔ پولیس اس دوران اپنی کارروائی کرے، یہی بات جسپال کے لیے ہے۔ وہ اپنا موقف دے، ثبوت دے،
पुलिस कार्रवाई करे, रविंदर जी अपनी सफाई दें, फिर कानून के मुताबिक अमल किया जाए। मेरे ख्याल में यही बेहतर रहेगा। क्या आप दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं? चीफ ने दोनों की तरफ देखकर पूछा। चंद लम्हे रुक कर बोला, आप चाहें तो मशवरा करके 5 मिनट बाद बता दें। 5 मिनट की जरूरत नहीं, हम मुत्तफिक हैं, केशव मेहरा ने कहा तो जसपाल ने तायीद कर दी। एक दूसरा मसला भी है, मंत्री ने कहा तो सारे उसकी तरफ देखने लगे। जो हुआ सो हुआ। रविंदर सिंह के बेटों का कत्ल बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान है। पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे। अगर जसपाल कभी भी मुजरिम साबित हो जाता है तो उसे सजा भुगतना होगी। तब तक के लिए जसपाल को क्लीन चिट है और वो अपने तमाम मामलात को खत्म कर दे। मैं आपकी बात मान लेता हूं, रविंदर सिंह ने कहा तो चीफ ने जसपाल की तरफ देखा। तब उसने भी तायद में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए। ये तो सारी जिंदगी मुझ पर तलवार लटकाने वाली बात है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है, चीफ ने कहा। 3 माह बहुत हैं, मंत्री ने कहा। अगर मेरा वीजा बढ़ गया तो और मैं इधर रहा, मैं वैनकूवर जाकर भी इस मुआहदे का पाबंद रहूंगा। लेकिन अगर ये साबित न कर सके तो क्या मैं अगवा का, वो सब तुम कर सकोगे। तुम्हारी हवेली का जो नुकसान हुआ वो भी देंगे, बाकी सब कुछ समझे। ये 3 माह पुलिस को दिए गए हैं। आपकी जमानत सिफारत थाना देगा और रविंदर सिंह की जमानत हम हुकूमत वाले देंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है जनाब, 3 माह तक अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहां पेश रहूंगा। अदालत मुझे जो भी सजा देगी मैं कबूल करूंगा। जसपाल ने कहा तो चीफ ने अपने एक अहलकार को ये सब रिपोर्ट करने के लिए कहा। तो एकदम से माहौल पुरसकून हो गया। कुछ देर के बाद चाय पर चीफ ने कहा, शुक्र है ये मामला तय पा गया, वरना आज शहर में बहुत टेंशन है। मुख्तलिफ किस्म की इतलाहें आ रही हैं जो बहरहाल अमन खराब करने वाली हैं। आज सुबह ही एक कत्ल हो गया है जिसके बारे में इस मीटिंग से पहले मैं मसरूफ रहा हूं। लगता है ये कार्रवाई दहशतगर्दों की है, उसने कहा तो हरप्रीत बोली, जब तक सिख कौम को उसकी असल शनाख्त नहीं दी जाएगी उस वक्त तक ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जाहिर है जितना दबाएंगे ये लोग उतना ही सर उठाएंगे। आज भी तो एक सिख ही कत्ल हुआ है। हो सकता है वो सिख मुहिब्बे वतन हो। और चीफ मजीद कुछ कहना चाह रहा था कि अहलकार ने एक कागज लाकर सामने रख दिया। चीफ ने उसे पढ़ा। सबके सामने उसकी कापियां रख दी गईं। सबने देखा और फिर दस्तखत होने शुरू हो गए। तकरीबन 10 मिनट में ये कार्रवाई हो गई तो सभी चीफ के दफ्तर से बाहर निकल आए। सबसे पहले मंत्री निकला, फिर सिक्योरिटी में रविंदर सिंह और उसके हवारी। जसपाल ने अताशी को रुखसत किया और सब केशव मेहरा के साथ चल दिए। कार में बैठते ही उसने कहा, लो भाई जसपाल, मंत्री ने तुम्हारा काम आसान कर दिया। ये समझो तुम्हारे लिए क्लीन चिट है। तब तक रविंदर सिंह खानदान क्लीन हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं दावेदार। जसपाल ने दांत पीसते हुए कहा तो वो बोला, बहुत संभल के, खुफिया माले अब ये मामला देखेंगे। केशव ने कहा तो जसपाल ने अपना सर हिला दिया। नया पैराग्राफ। हैरत है यार, शहर में जिस कदर हंगामे होने चाहिए थे, जितने हंगामे जुलूस निकलने चाहिए थे, इतने निकले नहीं। एक जुलूस इसका और एक दूसरे का। दिलजीत कुंवर ने कार में बैठते हुए कहा, हम डिनर ले चुके थे और वो आइसक्रीम वाली दुकान पर जाने के लिए तैयार थी। शायद लोग अब फजूलियात में नहीं पड़ते। मैंने तबसरा किया तो उसने कार बढ़ाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, जब तक खुफिया वालों की आशीर्वाद ना हो ऐसा ना होता। खैर
یہ بھی اشارہ ٹھیک ہے، ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب صرف ہم نے آئس کریم ہی کھانی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ میں نے یوں ہی مذاق کے انداز میں پوچھا تو وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، ہمارا ٹارگٹ مدن لال ہے اور اس کے ساتھ وہ بندہ جو روندر سنگھ کے ساتھ تھا۔ ابھی تک کوئی واضح اشارہ نہیں ملا، ورنہ اب تک کارروائی ہو چکی ہوتی۔ میری اطلاع کے مطابق صرف مدن لال یہاں ہے۔ خیر، تم کیوں دماغ کھپاتے ہو؟ میں ہوں نا اس کام کے لیے۔ اس نے آخری لفظ بڑی ادا سے کہے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں وہ دوسرا شخص پھنس چکا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ وہ مختلف سڑکوں پر گاڑی بگائے چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولی، خالصتان تحریک کو صرف ہندو نے نہیں کچلا تھا، اس میں جہاں نرنکاری سکھ تھے وہاں بہت سارے خود ساختہ امرت دھاری سکھ بھی شامل تھے جو کانگریس نواز تھے اور خود کو سیکولر کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ حکومت نے مقامی سطح پر ان کے گروپ بنا دیے تھے۔ اس پرانے گروپ کے یہ 2 افراد باقی بچے ہیں، روندر سنگھ اور تیج سنگھ۔ تیسرے کو آج پار کر دیا ہے۔ میرا خیال میں ان کو مارنے کا کیا فائدہ؟ وہ بات پرانی ہوگی۔ اس وقت خالصتان تحریک کس سمت میں کام کر رہی ہے، اس کے مخالفین ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو وقت ضائع، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، نئے لوگ انہی کی تربیت یافتہ ہیں، ان کے لیے جتنی مرات آ رہی ہیں انہی کی طرف سے ہیں۔ سمجھ لو کہ ایک جھٹکا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نئے لوگ سامنے لائے جا سکیں جو اندر ہی اندر خالصتان تحریک کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ حکومت کے لیے اب خالصتان تحریک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہے، اب بھی ہے، بلکہ حکومت زیادہ خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ اصل میں سکھ قوم کا شعور بیدار کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہوتی ہے انہی لوگوں کو گما پھرا کر دیتے ہیں۔ خیر، اس پر تو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتی ہوں۔ مجھے مدن لال کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی جڑیں پاکستان کے پنجاب میں بھی پھیل رہی ہیں۔ خاص طرح کی شراب کا کاروبار تو ہے، بلکہ اس کے ذریعے وہ مختلف اداروں تک رسائی بھی کر رہے ہیں۔ رب کرے میں اس نیٹ ورک تک پہنچ جاؤں، پھر تم خود ہی دیکھنا جمال، یہ لوگ کس طرح پاکستان کے پنجابی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے آئس کریم والی دکان قریب آتے دیکھ کر زیادہ بات نہیں بڑھائی۔ تبھی مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، دل، یہ کار کل والی ہے یا کوئی دوسری؟ دوسری ہے، کل والی تو نہ جانے کہاں گئی۔ میک اور ماڈل وہی ہے، دل نے کار بند کرتے ہوئے کہا، اور ہم باہر نکل کر ایک میز کی جانب بڑھے۔ ہمارے بیٹھتے ہی ویٹر آ گیا اور آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں خفیہ والوں کی موجودگی نہ ہو۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد ان کا یہاں ہونا لازمی تھا۔ دلجیت میری بے چینی بھانپ گئی۔ اس نے پوچھا، جمال، کوئی پریشانی؟ اس کے پوچھنے پر میں نے اپنی بے چینی کی وجہ بتا دی اور کہا، ہم پر نگاہ ہوگی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسی لیے تو آئی ہوں کہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ ہم پر کوئی نگاہ رکھے ہوئے ہے یا نہیں۔ بڑا مان ہے خود پر، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم سے مار کھا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لڑنا نہیں جانتی، وہ تو میں تمہیں جانچ رہی تھی، اب کی بار آمنا سامنا ہوا تو دیکھ لینا۔ لفظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایک جوڑا جو بظاہر سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، عمریں بھی زیادہ نہیں تھی، وہ ادھر ادھر دیکھ کر ہمارے قریب آگے اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولے، کیا ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ مطلب یہاں چیئر خالی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، بیٹھنے کو تو بیٹھ جائیں،
इस तरह ना आप बात कर सकेंगे और ना हम। दिलजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लड़की ने एक कुर्सी पर हाथ रखते हुए कहा, चलें हम चेयर्स ले लेते हैं। आपकी मर्जी, हाली है। दिल ने कांधे झुकाते हुए कहा और वो कुर्सियां लेकर जरा सी फासले पर बैठ गए। उनकी बातें हमें सुनने लगी। दिल यूं ही फर्जी झगड़े की बात लेकर बैठ गई कि मैंने उस दिन एक लड़की के साथ वक्त कहाँ गुजारा था। मैं भी यूं ही बकवास करता रहा। आइसक्रीम आई, हमने खाई और उठ गए। मेरी निगाह उस जोड़े पर ही थी। लड़की ने फौरन ही फोन उठाया और एसएमएस कर दिया। कार स्टार्ट करते हुए दिल बोली, जमाल, घर तक पहुंचते हुए हमें किसी जगह भी ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। मैं भी समझ रहा हूं, मैंने कहा और सारी तवज्जो इधर उधर लगा दी। कार निकालकर आसानी से निकल तो आए, लेकिन एक गाड़ी हमारे पीछे लग गई। जमाल, वो सफेद रंग की वैन देख रहे हो? हमारा ताकुब कर रही है। इन्हें भी देखने वाला कोई है, फिक्र न करना। ये कहकर उसने अपना सेल फोन निकाला और किसी से इंतहाई एहतसार के साथ सूरत-ए-हाल के बारे में बताया और सारी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। वो नॉर्मल रफ्तार पर जा रही थी। जैसे ही सुनसान इलाका आया, सड़क पर ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द खामोश इमारतें थीं, जैसे फैक्ट्रियां या बंद घर होते हैं। अगर इनमें कोई मुकीम हो भी तो उनका एहसास नहीं होता। ऐसे में वो सफेद वैगन ने तेजी से क्रॉस किया और जरा सा आगे जाकर साइड दबाने लगे। दिल ने रफ्तार आहिस्ता की, यहां तक कि उसे गाड़ी रोकना पड़ी। दोनों गाड़ियां जैसे ही रुकी, उनमें से 4-5 बंदे बाहर निकल आए। बज़ाहिर उनके पास कोई हथियार देखने को नहीं मिला। वो सभी कार के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और ड्राइविंग सीट साइड की तरफ से दिलजीत को बाहर आने का इशारा किया। वो बड़े सुकून से निकली तो मैं भी दूसरी तरफ से बाहर आ गया। तभी दिलजीत ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और यूं हमें क्यों रोका है? बस जरा सा पूछना है तुम लोगों से। मेरे ख्याल में यहां सड़क पर पूछना मुनासिब नहीं। तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। कहाँ जाना है और ऐसे कैसे ले जा सकते हो तुम हमें? जो बात करनी है करो। हमें लूटना है तो लूटो और जाओ। दिलजीत ने करख्तगी से कहा तो इनमें से एक ने कहा, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इन्हें ले जाना पड़ेगा। उठाओ साली को और डालो गाड़ी में। ओए, गाली मत दे। जो बात करनी है कर, बकवास करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा तो वो भन्ना कर मेरी जानब लपका। वो मेरे मुंह पर घूंसा मारना चाह रहा था। मैं एक तरफ हट गया। वो अपनी जोंक में आगे हुआ तो मैंने कोहनी पूरी कुव्वत से उसकी थोड़ी पर मारी। वो चकरा कर गिर गया। उसके साथ ही वहां धमाचौकड़ी मच गई। 3 मेरी तरफ हो गए और 3 ही दिलजीत की तरफ। मैं फौरी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर सका। एक गिर गया था, वो उठ खड़ा हुआ। वो भागते हुए मेरी तरफ आए और मैंने उन्हें यही तासर दिया कि मैंने दोनों को पकड़ना है। जैसे ही वो करीब आए मैं बैठ गया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाए। मैं उठकर उनकी पुश्त पर आ गया। वो जैसे ही पलटे, मैंने दोनों हाथ के मुक्के उनके मुंह पर रसीद कर दिए। तब तक तीसरा मेरी पसली में ठोकर मार चुका था। उसने जैसे ही ठोकर मारना चाही, मैंने उसकी टांग पकड़ ली, अपनी तरफ खींचकर झटका दिया। वो सड़क पर जा पड़ा। तब तक दोनों मेरे घोंसे मार चुके थे। उनसे जरा हटकर घूमा, एक की किक मारी, उसने मेरी टांग पकड़ ली तो मैंने उस पर घूमकर दूसरे पर जा पड़ा। वो मेरे नीचे था। मैंने उसका सर पकड़ा और जोर से सड़क पर मारा। फिर सीधा होकर उस अकेले पर पल पड़ा। अगरचे उसने भी मेरे अच्छी लगाई। इस दौरान उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे दबोचा और टांग उसके घुटने पर दे मारी। वो लड़खड़ा गया। मैं उसे लेता हुआ सड़क पर आन गिरा। उसके साथ भी वही सलूक किया। वो तीनों ढेर हुए तो दिलजीत की तरफ तवज्जो की। वो तीनों के दरमियान फंसी हुई थी।
میں ان کی جانب بڑھا اور ایک کو قابو کر لیا۔ تب تک ہمارے قریب ویسی ہی ایک وین آ کر رکی اور اس میں سے لڑکے اور لڑکیاں نکلے۔ پہلی نگاہ میں انہیں پہچان نہیں پایا، پھر جیسے ہی ایک میری پہچان میں آیا کہ وہ وہی تھا جس نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا تھا، میں کمک آ جانے پر حوصلہ مند ہو گیا۔ وہ ان پر پل پڑے۔ دلجیت ایک طرف ہو کر بولی، انہیں باندھو اور لے چلو۔ تقریباً 2 منٹ کے دورانیے میں ان سب کو باندھا، ان کی گاڑی وہی کھڑی رہنے دی اور اپنی گاڑی میں ڈال کر وہ سب نکل گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میں نے مزاح میں کہا، دلجیت ویسے تم مار اچھی کھا سکتی ہو۔ ہاں، مار کھانے والا ہی مار کھا سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ میں ان بچوں کے انتظار میں تھی، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ ویسے اگر تمہارا میک اپ کیا ہوا ہوتا تو سب بگڑ گیا ہوتا اور اب تک تم بھتنی لگ رہی ہوتی۔ میں نے پھر ہنستے ہوئے کہا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ماحول کی ٹینشن دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ گھر پہنچنے تک زیادہ وقت نہیں لگا۔ بنگلے میں خاموشی تھی۔ ہم تیزی سے اندر گئے تو ایک لڑکی نے انگلی سے نیچے کی جانب اشارہ کیا تو دلجیت بولی، سب سمیٹو اور فرینڈز کالونی جلدی۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ گئی اور دلجیت اندرونی طرف بڑھی۔ میں اس کے ساتھ لپکا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی، پھر ایک دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ نیچے کافی کھلا کمرہ تھا۔ ان 6 کے ساتھ وہ لڑکا اور لڑکی بھی ایک کونے میں پڑے تھے۔ جنہوں نے ہم سے چیئرز مانگی تھی وہ سب بے ہوش تھے۔ دیواروں کے ساتھ سب لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے۔ دلجیت نے اس کو جا پکڑا جس نے اس سے بات کی تھی۔ اس نے جاتے ہی ایک ٹھوکر اس کے منہ پر ماری اور پوچھا، اب فٹافٹ بول دے کون لوگ ہو تم، ورنہ تم لوگ جانتے ہو میں مار دوں گی ہر اس بندے کو جس نے زبان نہ کھولی۔ بول۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور کی ٹھوکر ماری۔ ہم وکی سنگھ کے لیے کام کرتے ہیں، اس نے تمہارے بارے میں بتا کر اٹھانے کو کہا تھا۔ اور وکی سنگھ کون ہے؟ بندن لال کا خاص آدمی۔ ہمیں ہی کیوں اٹھانا تھا؟ سارے دن کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ تو روزانہ ادھر آتی ہے۔ کل بھی تو قتل سے ذرا پہلے اٹھ گئی تھی اور وہ گاڑی بھی تیری ہی تھی۔ قتل؟ کون سا قتل؟ اور وہ جو ٹی وی پہ تم لوگ مجھے اس کا قاتل سمجھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور بولی، قسم لے لو بھیا، میں نے اسے نہیں مارا، لیکن اب تم لوگوں کو مار دوں گی اگر وکی سنگھ کے بارے میں نہ بتایا۔ شہر میں کون وکی سنگھ کو نہیں جانتا؟ اس نے کہا تو دلجیت اس سہمی ہوئی لڑکی کی جانب بڑھی، اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا، تو کس کے لیے کام کرتی ہے؟ اس بندے نے تمہارے بارے میں بتا کر کہا تھا کہ جیسے ہی یہاں سے نکل جائے ہمیں کال یا SMS کر دے۔ اس کے لیے اس نے 500 روپے دیے تھے۔ اس سے زیادہ میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اچھا تو لاؤ اپنا فون دو مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لوگوں سے کہا، ان سب کی تلاشی لو اور ان کے فون نکالو۔ پھر لڑکی کی طرف دیکھ کر بولی، میں تمہیں 1000 روپے دیتی ہوں، ان سب کے سامنے ننگی ہوگی، کپڑے اتار دے۔ نہیں، بھگوان کے لیے ایسا مت کرو، وہ تڑپ کر بولی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تو ہندو ہے۔ پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آئی، اس نے لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ کافی دھنائی کرنے کے بعد جب اس کا اپنا سانس اکھڑنے لگا تو وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، یہ تیرا یار بھی انہیں نہیں جانتا ہوگا۔ اس پر اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تب تک ان 6 میں سے 4 کے پاس فون نکل آیا۔ اس نے پہلے والے آدمی سے کہا، بتاؤ وکی سنگھ کا فون نمبر کیا ہے؟ وہ تیزی سے بولنے لگا۔ دلجیت نے وہ نمبر ملائے اور اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے کوئی تیز آواز میں چیخا، اوئے اب تک کدھر ہو بہن؟
وہ میرے قبضے میں ہے وکی سنگھ، دلجیت نے کہا۔ اچھا تو ہے، کون ہے تو؟ اور میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، فی الحال تو اپنا بچاؤ سوچ۔ تو جس بل میں بھی ہوگا چوہے، میں تجھے وہاں سے نکال لوں گی، ابھی میں ذرا ان کی سیوا کر لوں۔ تو جہاں کہ میں وہی آ جاتا ہوں، اب بھی اور اسی وقت۔ دوسری طرف سے وکی دھاڑا۔ ابھی بتاتی ہوں، تھوڑا صبر کر، ان سے ذرا پتہ پوچھ لوں، خود آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر بولی، تم میں سے کون کون وکی سنگھ سے وفاداری نبھانے والا ہے تاکہ میں اسے ابھی شوٹ کر دوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے قریب کھڑے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے فوراً پسٹل نکال کر دلجیت کو دے دیا۔ وہ بندے ہوئے سارے لوگ خاموش تھے۔ تب ایک کی طرف اشارہ کر کے بولی، تم بتاؤ جو کچھ بھی جانتے ہو۔ اس کے اتنا کہتے ہی وہ فر فر بولنے لگا۔ وہ جیوتی چوک کے پاس رہتا ہے، وہیں قریب ہی ایک بار چلاتا ہے، شراب کا بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، اس پورے علاقے میں اس کا راج ہے، اور ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، پورا گینگ ہے اس کا۔ مدن لال کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ جب جالندھر میں آتا ہے تو وکی سنگھ اسی کے پاس ہوتا ہے۔ مدن لال کے قریبی لوگ ہی منوہر لال کے قاتلوں کو تلاش کر رہے ہیں، ان میں وکی سنگھ بھی ہے جو اس کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھو، ہمیں نہیں معلوم کہ منوہر کو کس نے مارا، ہم تو اپنے ہی کسی کام کی وجہ سے جالندھر میں ہیں، تم لوگوں نے چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ سردار نہال سنگھ کو مارا، حالانکہ اس کا منوہر سنگھ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر بولو، مدن لال کے بارے میں اور تم کیا جانتے ہو؟ یہی کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، بڑی پہنچ ہے اس کی، اسے تیزی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم لوگ کچھ نہیں بتا رہے ہو، یہ کہہ کر اس نے کونے میں بیٹھی لڑکی سے کہا، اے تو چل ادھر آ، تیری تو میں ننگی فلم بنا دیتی ہوں انٹرنیٹ پر۔ تو جو ستی سویتری بن کر میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، لے جاؤ اسے اور ان سب کو ڈالو گاڑی میں۔ اس کے ساتھ دو لڑکے حرکت میں آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے اور باقیوں کو ہانک کر اوپر لے جانے لگے۔ ان ساتوں کو گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ فوکس وین میں وہ ٹھسا ٹھس کر آگے۔ سب فرش پر لیٹے تھے، ان کے اوپر ترپال ڈال دی گئی۔ وہاں موجود سب لڑکے لڑکیاں ڈرائنگ روم میں تھے۔ دلجیت نے انہیں دیکھا اور پوچھا، سب کچھ نکال لیا ہے؟ جی، ایک لڑکی نے کہا جو آتے ہی ڈرائنگ روم میں ملی تھی۔ میں اور جمال انہیں لے جا رہے ہیں، اور تم؟ اس نے موٹے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، کار لے کر ہمارے ساتھ آؤ، باقی سب فرینڈز کالونی۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا، اس سے بہت ساری کام کی باتیں نکالنی ہیں، اسے کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں پر ہے، بہت احتیاط سے جانا۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑی اور وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو ہم نکلتے چلے گئے۔ شہر سے باہر ویران سڑک پر اس نے وین روک دی، پھر اونچی آواز سے کہا، وکی سنگھ کا نمبر ملاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے انہی سے چھینا ہوا سیل فون نکالا اور نمبر پش کر دیے۔ لمحوں میں رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے اسپیکر آن کر دیا، اوئے وکی سنگھ، تو اپنے بندو کو بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، میں نے 4 گھنٹے کا بم لگا دیا ہے ان کی گاڑی میں اور وہ سارے بندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں نکل اپنے بل سے، میں تو یہی چاہتی ہوں، اگر تم مرد کا بچہ ہے تو نکل، آ جا اور بچا لے اپنے بندوں کو 4 گھنٹے میں، بڑا وقت دے دیا ہے تجھے، اگر کہو تو مزید کم کر دیتی ہوں وقت۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے سیل فون ترپال کے اوپر پھینک دیا، پھر ان کی طرف منہ کر کے بولی، لو بھئی، اب تمہاری قسمت، اب دیکھو تم بم سے مرتے ہو یا تمہارا باس وکی سنگھ تم لوگوں کو بچا لیتا ہے، ہم تو چلے۔ دلجیت سنگھ ڈرائیونگ سیٹ سے اتری اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی اتر گیا۔
इतने में मोटा कार लेकर हमारे करीब आया। हमारे बैठते ही उसने यू टर्न लिया और हम वहां से वापस आ गए। फ्रेंड्स कॉलोनी के इस बड़े सारे घर में पहुंचते ही हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। रास्ते में कहीं किसी ने नहीं पूछा और ना ही कहीं हलचल दिखाई दी। दिलजीत इन बंदों को हाँ वहां नहीं मारना चाहती थी, बस एक ड्रावा देकर छोड़ दिया था। एक खौफ था जो उन पर तारी कर दिया था। वो सीधी उस लड़की के पास गई जो एक कमरे में नंगे फर्श पर बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। उसे देखते ही रोने लगी। देख लड़की, अगर सच बोलेगी तो कुछ नहीं कहूंगी, छोड़ दूंगी। झूठ में बर्दाश्त नहीं करती। वो सातू के सातू मर चुके हैं, अब बची है तू। अब सारी कहानी सुना दे। मैं विकी सिंह के लिए ही काम करती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए उसके छोटे मोटे काम कर देती हूँ ताकि मेरा खर्च चलता रहे। कॉलेज में लड़कों को शराब की सप्लाई में बकवास करती है। तू झूठ बोल रही है, ऐसे नहीं मानेगी। तुझ पर लड़के छोड़ती हूँ, कल तक तो तुझे समझ आ ही जाएगी कि सच बोलती तो ठीक था। ये कहकर वो वापस पलट गई तो लड़की यकदम बोली, ठहरो। दिल रुक गई। मैं मदन लाल के लिए काम करती हूँ, इन सारे लोगों को हैंडल कर रही थी। पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मनोहर के कातलों की तलाश जारी है। मैं भी उन्हीं में से एक। ये कहते हुए वो खामोश हो गई। अब आई हो ना लाइन पर। मनोहर का तो हमें मालूम नहीं, ये निहाल सिंह जी को क्यों कत्ल किया मैं नहीं जानती। वो तेजी से बोली, अच्छा ठीक है, तुम इधर रहो, मुझे कुछ काम से जाना है, आकर फिर तुमसे बातें करती हूँ। ये कहकर दिलजीत वहां से चल दी। मैं उसके साथ चलता हुआ एक सजे सजाए कमरे में आ गया। उसने एक अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाले, फिर एक नीली जीन और सफेद शर्ट निकाल कर बोली, ये तो तेरे पूरे आ जाएंगे, फ्रेश हो जा, फिर बात करते हैं। मुझे उसका अंदाज बहुत बुरा लग रहा था। मुझे यूं एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे यहाँ सिर्फ उसका हुक्म मानने के लिए भेजा गया है। वो जो कहे मैं करता जाऊं, जैसे कोई किराए का गुंडा करता है। मेरे मकसद की यहाँ अब तक कोई चीज दिखाई नहीं दी थी। अब तक इसने मुझसे 2 कत्ल करवा दिए थे। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई थी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। दिलजीत का ताल्लुक किन लोगों से है और वो ये सब कुछ क्यों करती चली जा रही है। मैं अपने आप को महज बॉडीगार्ड महसूस कर रहा था जो हुक्म का गुलाम होता है। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।